كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس التاسع الفعل المضارع المرفوع. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الطریقۃ العصریہ کی دوسری کتاب کا 9واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں جی، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم 3 اسباق مکمل کریں گے، 9واں، 10واں اور 11واں. اس لیے کہ یہ 3 سبق جو ہیں یہ فعل مضارع کے متعلق کی ہیں، اور فعل مضارع کے تغیرات، یہ جو ٹاپک ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھا تھا اس کے حوالے سے یہ 3 اسباق اس کتاب میں دیے گئے ہیں. لیکن ان تینوں اسباق کی جو ہیڈنگز ہیں یعنی ٹائٹلز ہیں وہ ہمارے بیسک کورس سے مختلف ہیں، اس لیے کہ ہم نے فعل مضارع کے تغیرات میں پڑھا تھا کہ فعل مضارع جو ہے وہ اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر بھی مزید کچھ شکلیں اختیار کرتا ہے. مضارع خفیف ہوتا ہے، مضارع اخف ہوتا ہے، اور جو اس کی اوریجنل شکل تھی فعل مضارع کی اسے ہم نے مضارع نارمل شکل جو ہے وہ قرار دیا تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیسک کورس میں کہ فعل مضارع اپنی نارمل شکل سے کسی نہ کسی وجہ سے، اور وہ وجہ بھی ہمیں بعد میں معلوم ہو گئی تھی، وہ کچھ حروف تھے جو فعل مضارع سے پہلے آتے تھے اور فعل مضارع کو خفیف کر دیتے تھے یا فعل مضارع کو اخف کر دیتے تھے. باتیں ساری وہی ہیں جی ان 3 اسباق میں، لیکن ٹرمینالوجی جو ہے وہ مختلف استعمال کی گئی ہے. ہم نے فعل مضارع کو جو کسی بھی فعل کی جو مضارع کی گردان تھی ہم نے اسے نارمل مضارع کی گردان کہا تھا. اس کتاب میں اس گردان کو جو نارمل مضارع ہم نے کہا تھا اس کو انہوں نے فعل مضارع مرفوع کہا ہے، اور جسے ہم نے خفیف کہا تھا فعل مضارع خفیف اس کو انہوں نے 10ویں سبق میں مضارع منصوب کہا ہے، اور جس کو ہم نے مضارع اخف کہا تھا اس کیٹیگری کو اس کتاب میں انہوں نے 11ویں سبق میں مضارع مجزوم کہا ہے. یعنی جس طرح ہم اسم کی 3 اعرابی حالتیں بولتے ہیں نا کہ اسم مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے، اس طرح گرامر والوں کے نزدیک فعل بھی 3 اعرابی حالتوں میں استعمال ہوتا ہے. فعل ماضی تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مبنی ہے، یعنی تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے، لیکن فعل مضارع جو ہے یہ مورب ہے، یہ 3 حالتوں میں بدلتا ہے. پہلی اس کی حالت مرفوع ہوتی ہے، دوسری اس کی منصوب ہوتی ہے، اور تیسری اس کی حالت جو ہے وہ مجزوم ہوتی ہے. تو فرق جو ہے وہ اسم اور فعل کے حوالے سے تیسری حالت کا ہے، اسم مجرور ہوتا ہے جبکہ فعل مضارع جو ہے یہ مجزوم ہوتا ہے. تو بس یہ صرف ٹرمینالوجی کا فرق ہے. اس کو ہم نے اس لیے تھوڑا سا چینج کیا تھا تاکہ اعراب جو کہ عربی زبان کا سب سے اہم ترین ٹاپک ہے وہ اسم کے ساتھ ہی خاص رہے اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اعراب اسم کا جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہے. اسی بنا پر الحمدللہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ بہت ساری چیزیں عربی زبان کی اب سمجھنے لگے ہیں. تو میں آپ کے سامنے مختصراً وہ ایک پکچر رکھ دیتا ہوں کہ ٹرمینالوجی میں اب دونوں ہی استعمال کروں گا تاکہ آپ اس کا کمپیریزن بھی کرتے رہیں. فعل مضارع نارمل جسے فعل مضارع مرفوع کہا گیا ہے وہ کوئی بھی فعل کسی بھی باب سے آئے، چاہے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے کسی باب سے آئے یا مزید فی ابواب میں سے کسی باب سے آئے، اس کی جو نارمل گردان ہوتی ہے وہ فعل مضارع مرفوع ہوگا جی، جسے ہم نارمل فعل مضارع کہتے ہیں. پھر اس کے بعد فعل مضارع ہمارے حساب سے خفیف ہوگا اور ان کے حساب سے وہ منصوب ہوگا. منصوب ہوگا جب فعل مضارع یا خفیف ہوگا تو فعل مضارع کی گردان میں جو تبدیلی واقع ہوگی وہ تبدیلی سمجھ لیں.
تبدیلی یہ ہوگی کہ فعل مضارع کی گردان، کسی بھی فعل کی گردان کو 3 کالمز میں اگر ہم تقسیم کریں، پہلے کالم میں ہم ایک ہی طرز والے سیکھے، میں طرز کا لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ایک ہی ردم والے، ایک ہی طرز والے سیکھے آپ اکٹھے کریں، جو کہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھوں، ذہب یذہبو میں یذہبو فعل مضارع کو رکھتے ہوئے، تو یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، آپ دیکھیں ایک ہی طرز ہے۔ یہ سارے سیغے جو ہیں 5 سیغے، ان کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مضارع خفیف ہوتا ہے یا مضارع منصوب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پیش زبر سے تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کالم میں آنی، اونا اور اینا والے فعل مضارع اکٹھے کر دیے جاتے ہیں اور ان کے نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے جب فعل مضارع خفیف ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے۔ اور تیسرے کالم میں 2 ہی صیغے بچتے ہیں جی، جمع مؤنث کے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، وہ صیغے ان چینج رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ پھر مضارع خفیف یا منصوب کیوں ہوتا ہے، وہ گرامر والوں کے اعتبار سے حروف ناصبہ ہوتے ہیں جو فعل مضارع کو نصب میں لے جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو فعل مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں۔ پھر فعل مضارع جب اخف ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے تو چینج جو ہے وہ صرف پہلے کالم کے صیغوں میں آتی ہے کہ ان 5 صیغوں کے آخر میں آنے والی پیش جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، اس لیے اسے فعل مضارع مجزوم کہا جاتا ہے، ہم اسے اخف کہتے ہیں۔ اور کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں یا مجزوم کرتے ہیں، گرامر والے انہیں حروف جازمہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے کچھ حروف آتے ہیں تو فعل مضارع ان کی وجہ سے اخف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی پکچر ہے، وہ حروف کون کون سے ہیں جو فعل مضارع کو خفیف یا اخف کرتے ہیں یا منصوب کرتے ہیں یا مجزوم کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسباق میں آ جائیں گے۔ اگلے اسباق میں ہم نارمل مضارع جو فعل مضارع مرفوع ہے، اس ٹاپک یعنی اس لیسن کی جو ہیڈنگ ہے، ٹائٹل ہے، اس کے مطابق میں شروع کر رہا ہوں جی۔ آپ کے سامنے سبق شروع کرتے ہیں جی۔ پہلا جملہ ہے جی، یذهب التلمیذ الی المدرسۃ۔ یذهب التلمیذ الی المدرسۃ، یذهب فعل ہے جی، التلمیذ فاعل ہے اس کا، اور الی المدرسۃ متعلق ہے یذهب فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب ساتھ ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے جملوں کی خود کرتے رہا کریں تاکہ یہ سبق آپ کو یاد رہے ہمیشہ۔ مضارع کا ترجمہ میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم 3 طریقے سے کر سکتے ہیں جی، حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں اور حال جاری میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں کہ استاد اسکول کی طرف جا رہا ہے، یا استاد اسکول جا رہا ہے، بلکہ استاد نہیں، التلمیذ ہے، تو ترجمہ میں اسے ریوائز کر رہا ہوں کہ شاگرد اسکول جا رہا ہے، یہ بہتر ترجمہ ہے۔ آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ شاگرد اسکول جاتا ہے یا شاگرد اسکول جائے گا، تینوں پاسبلٹیز ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے اب الگ سے جملہ لکھا ہوا ہے تو تینوں پاسبلٹیز ہوں گی، لیکن کانٹیکسٹ میں ظاہر بات ہے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ترجمہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ سمپل جملے ہیں، ایک ایک جملے کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جی۔ دوسرا جملہ ہے جی، یعود المسافر الی بلدہ، یعود فعل، المسافر فاعل، الی حرف جر، بلدہ مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق یعود فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عاد یعود لوٹنا، مسافر اپنے شہر کی طرف واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوٹنا جب ہم کریں گے ترجمہ تو پھر واپس میرا خیال ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں، ہم یہی کر لیں گے ترجمہ کہ مسافر اپنے شہر کی طرف واپس آتا ہے یا مسافر اپنے شہر کی طرف لوٹتا ہے۔ یستقبل خالد اباہ، استقبلا یستقبل استقبالا، استقبال کرنا، یستقبل خالد، خالد فاعل ہے، رفع میں ہے، اباہ مضاف مضاف الیہ، ابو ابا ابی، ابا مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں استعمال ہوا، خالد اپنے والد کا استقبال کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا۔ یفرح الوالد، فرح یفرح خوش ہونا، یفرح الوالد والد خوش ہوتا ہے، برؤیت ابنہ اپنے بیٹے کو دیکھنے سے،
والد اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یا خوش ہو رہا ہے یا خوش ہوگا. تینوں پاسبلٹیز ہیں جی یہاں پر. اب یہاں پر یہ دیکھیں جی برؤیتی اور پھر ابنی ہی، ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا ملا کر میں نے پیچھے سے پڑھا ہے تا کی زیر کے ساتھ، برؤیتبنی ہی، اپنے بیٹے کی رویت، اپنے بیٹے کو دیکھنا، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے ساتھ. یہ وہ ہے جی جو ہم نے اپنے کچھ لیکچرز میں یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ مفرد کی تعویل میں یا مصدر کی تعویل میں کسی جملے کو کر دینا، صحیح ہے. تو یہ اس طرح کا آپ کہہ لیں کہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے تھوڑی سی آ رہی ہے. اب اگلا جملہ ہے جی یقدم محمود، قدمہ یقدم، قدمہ یقدم تقدیماً، آگے کرنا، آگے بھیجنا. یقدم محمود، محمود بھیجتا ہے یا بھیجے گا یا بھیج رہا ہے، الی اخیہ، اپنے بھائی کی طرف. کیا بھیج رہا ہے؟ آگے مفعول ہے، ہدیۃً، ایک ہدیہ. تو اس کا ہم اچھے انداز میں ترجمہ کریں گے کہ محمود اپنے بھائی کو ہدیہ پیش کرتا ہے. اگلا جملہ ہے جی احب الوالد الذی، احب، احب یحب. تو یہ احب فعل مضارع کا سبق چل رہا ہے نا، تو فعل سے آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا کہ شکل آپ کو کہیں لگ رہی ہو کہ جی ماضی کی شکل ہے. احب فعل ماضی کا آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے. کوئی بھی فعل ماضی اٹھا کے دیکھ لے تو آپ کو انشاءاللہ صحیح ملے گا. تو احب، احب یحب، محبت کرنا. ولدہ، احب میں محبت کرتا ہوں، الولدہ لڑکے سے. کس لڑکے سے؟ آگے اس لڑکی کی صفت آ رہی ہے اسم موصول کی صورت میں، اور جب بھی اسم موصول آئے گا اس کا صلہ آگے آئے گا. وہ صلہ جو ہے وہ یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جار مجرور ہوگا یا مضاف اور ظرف اور مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک، تو یہاں پر دیکھیں جی احب میں محبت کرتا ہوں، الولدہ اس لڑکے سے، الذی جو، یحرسو، حرس یحرسو، حرص لالچ کرنا. لیکن جب یہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے انتہائی توجہ دینا. تو یحرسو علی نظافت ثیابہ، نظافت صفائی، ثیاب کپڑے، نظافت ثیابہ اپنے کپڑوں کی صفائی. میں اس لڑکے سے محبت کرتا ہوں جو اپنے کپڑوں کی صفائی کی پابندی کرتا ہے یا جو اپنے کپڑوں کی صفائی پر انتہائی توجہ دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا جملہ ہے جی یستفید الانسان، استفادہ یستفید، استفادتاً، باب استفعال ہو گیا جی. اور فائدہ اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا، باب استفعال کی خصوصیت بھی آپ کے سامنے آ گئی. یستفید الانسان، انسان فائدہ اٹھاتا ہے، من قراءۃ الکتب العلمیۃ، الکتب العلمیہ، علمی کتابیں. آپ کا مرکب توصیفی ہے، مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہا ہے، قراءت مضاف کے ساتھ، اور قراءت جو ہے یہ من حرف جر کی وجہ سے آپ کا مجرور ہے، اور یہ جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہے یستفیدو فعل کے، اور فعل یستفیدو اپنے فاعل الانسان اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے. ترکیب ساتھ ساتھ ضرور رکھیں. انسان علمی کتابیں پڑھنے سے فائدہ اٹھاتا ہے. الاکل الکثیر، ایک مرکب توصیفی سے جملہ شروع ہو رہا ہے آپ کا، تو جملہ اسمیہ ہوگا یہ. الاکل الکثیر، زیادہ کھانا. یفسد افسدہ یفسد افسادن، خراب کرنا. فسدہ جو ہے اس کے معنی ثلاثی مجرد میں جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے خراب ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ آپ سے نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃً، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ درست ہوتا ہے تو صلح الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم درست ہوتا ہے. واذا فسدت،
اور جب وہ بگڑتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو فسد الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم خراب ہوتا ہے. الا سن لو وہی القلب، وہ دل ہے. تو فسدہ یفسدو اس کے معنی ہے خراب ہونا، اور افسدہ یفسدو کے معنی ہوں گے خراب کرنا، کیونکہ ثلاثی سے جب یہ مزید فی باب افعال میں گیا تو باب افعال کی جو ایک موٹی خصوصیت ہے کہ یہ لازم افعال کو متعدی بنا دیتا ہے، تو یہاں متعدی بنا دیا خراب کرنا. اور کس کو خراب کرنا؟ المعدہ، میدا، آپ کا اسٹامک جو ہے وہ، تو زیادہ کھانا آپ کا اسٹامک خراب کر دیتا ہے. تو یہ ہو گیا جی الاکل الکثیر مرکب توصیفی مبتدا، اور یفسد المیدۃ فعل، فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ ہو کر خبر، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. ترکیب میں آپ کے سامنے پھر رکھ رہا ہوں جی. الوالدۃ ترضع ولدہا، ارضع یرضع، ارضع یرضع ارضاعۃ، دودھ پلانا. الوالدہ جملہ اسمیہ ہے، والدہ، ترضع خبر آ رہی ہے جملہ فعلیہ کی شکل میں، دودھ پلاتی ہے، ولدہا اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو. ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دونوں ترجمے ممکن ہے. الطفلۃ جملے اسمیہ شروع ہو رہے ہیں جی آپ کے سامنے. الطفلۃ بچی، تقطف، قطف یقطف توڑنا. الوردۃ بچی، پھول، اور کون سا پھول؟ یہ زہرا نہیں ہے، کوئی مجرد پھول ہے، بلکہ الوردہ ہے، تو وردہ جو ہے گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے. بچی گلاب کا پھول توڑتی ہے یا توڑ رہی ہے. الطالبۃ تجتہد، اجتہد یجتہد اجتہادا، محنت کرنا، کوشش کرنا. الطالبۃ تجتہد فی دروسہا، طالبہ اپنے اسباق میں یا اپنی پڑھائی میں، یہاں دروس ہے، ٹھیک ہے، درس اس کی جمع دروس یا پڑھائی کے لیے لفظ استعمال اس کو کر لیں آپ، کہ طالبہ اپنی پڑھائی میں محنت کرتی ہے یا کر رہی ہے، یا اپنے اسباق میں محنت کرتی ہے یا کرے گی یا کر رہی ہے. لیکن یہ تھا آپ کا لیسن چھوٹا سا، اور آپ نے دو طرح کے جملے دیکھے ہیں جی. ان میں ان تمام جملوں میں ایک جملہ جو تھا وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں آیا آپ کے سامنے، اور ایک جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آیا. یعنی دو جملے نہیں ہیں، صرف مراد ہے کہ جملوں کی جو ایک قسم ہے وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں آئی ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آئی ہے. جملہ فعلیہ کی ترکیب کیسے کرنی ہے الحمدللہ آپ کو آتی ہے، اور جملہ اسمیہ کی ترکیب کیسے کرنی ہے یہ بھی الحمدللہ آپ کو آتی ہے. اب کچھ سوال جواب ہیں جی، ان کو دیکھ لیتے ہیں. استاذ اور تلمیذ کے درمیان یہ ہیں جی. استاذ پوچھ رہا ہے جی الی این یذهب التلمیذ، شاگرد کہاں جا رہا ہے؟ تو تلمیذ جواب دیتا ہے التلمیذ یذهب الی المدرسۃ، شاگرد اسکول جا رہا ہے یا جاتا ہے. الی این یعود المسافر، کس طرف واپس جا رہا ہے مسافر؟ مسافر کس طرف واپس جا رہا ہے؟ اسی سبق کے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ یعود المسافر الی بلدہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سوال کا جواب جملہ اسمیہ کی صورت میں انہوں نے دیا، اور دوسرے سوال کا جواب جو ہے انہوں نے جملہ فعلیہ کی صورت میں دیا. آپ دے سکتے ہیں دونوں طرح، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس سوال کا جواب یوں بھی دے سکتے ہیں کہ المسافر یعود الی بلدہ، اور پہلے سوال کا جواب آپ یوں بھی دے سکتے تھے کہ یذهب التلمیذ الی المدرسۃ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اب آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طور پہ ان کو جواب دینا ہے. تو دونوں انہوں نے پیٹرنز آپ کے سامنے رکھ دیے کہ کسی طور پہ بھی آپ ان کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یستقبل خالد، ذرا اتنا رکھیں جی سے، من کو ذرا سائڈ پہ کریں اور ٹرانسلیٹ کریں. یستقبل خالد، خالد استقبال کرتا ہے. خالد کس کا استقبال کرتا ہے؟ یستقبل خالد من، من مفعول کے طور پہ آ گیا. اب من چونکہ کویسچن ورڈ ہے، اور کویسچن ورڈ جو ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں جملہ کے شروع میں آنے کی، لہٰذا اس من کو شروع میں رکھا. تو یہاں پر من جو ہے یہ مفعول بھی مقدم کے طور پر ہو جائے گا جی، اور یستقبل خالد فعل اور فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا جی. خالد کس کا استقبال کرتا ہے؟ اگر یہ جملہ ہوتا جی کون خالد کا استقبال کرتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں جی میں یستقبل خالدن، پھر وہ مفعول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. خالد یستقبل اباہ، خالد اپنے باپ کا استقبال کرتا ہے. لماذا یفرح الوالد، والد یا باپ کیوں خوش ہوتا ہے؟ یفرح الوالد برؤیت ابنہ، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. ماذا یقدم محمود الی اخیہ، محمود اپنے بھائی کو
کیا پیش کرتا ہے, کیا آگے بھیجتا ہے؟ تو یقدم محمود الی اخی ہدیۃً, ایک تحفہ ہدیہ پیش کرتا ہے جی. ای ولد تحبہ, اب یہ دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پر کنفرم ہو گیا, کیونکہ ما, من اور یہ جو دوسرے اسماء استفہام ہے, ہم نے اسماء استفہام کے بارے میں پڑھا تھا جی, سب کے سب اسماء استفہام مبنی ہیں سوائے ایون کے. تو ایون پر آپ کو اعراب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر آ جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں ای ولدن ہے, کون سا لڑکا؟ نسب میں آیا ہے ایو کا لفظ تو مفعول بن گیا, اور تحبہ فعل اور فاعل ہو گیا جی, ٹھیک ہے جی. تو ای ولدن تحبہ, کون سا لڑکا, کس لڑکے کو تو پسند کرتا ہے, کس لڑکے سے تو محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, تم کس بچے سے محبت کرتے ہو؟ تو جواب دیا جائے گا جی احب الولد الذی یحرص علی نظافت ثیابہ, وہی جملہ جو اوپر والا سبق میں سے ہے جی, وہ میں کاپی کر رہا ہوں. اگلا جملہ ہے جی, اگلا سوال ہے بلکہ, هل تستفید من قراءۃ الکتب, کیا تمہیں کتابیں پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ نام جی ہاں, استفید, مجھے فائدہ ہوتا ہے, میں فائدہ حاصل کرتا ہوں, من قراءۃ الکتب, کتابیں پڑھنے سے. ما ہوا ضرر کثرت الاکل, زیادہ کھانے کا نقصان کیا ہے؟ ما ہوا یعنی وہ کیا ہے, ضرر کثرت الاکل, زیادہ کھانے کا نقصان کیا ہے؟ کثرت الاکل تفسد المیدۃ, زیادہ کھانا معدے کو خراب کر دیتا ہے. منلتی ارضع یرضع, ارضعت کا, تمہیں کس نے دودھ پلایا؟ منلتی, اب یہاں پر من جو ہے وہ فاعل کے طور پر آیا جی, ٹھیک ہے, فاعل کے طور پہ آیا سے مراد ہے کہ فاعل کے لیے آیا ہے, لیکن جملے میں ہم اس کی جب ترکیب کریں گے تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. منلتی ارضعت کا, کون ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا, یعنی تمہیں کس نے دودھ پلایا؟ تو ارضعتنی امی, مجھے میری ماں نے دودھ پلایا. منلتی تقطف الوردۃ, کون گلاب کا پھول توڑ رہی ہے؟ کون ہے جو گلاب کا پھول توڑ رہی ہے؟ الطفلۃ تقطف الوردۃ, ٹھیک ہے, منلتی تقطف الوردۃ, الطفلۃ تقطف الوردۃ, بچی گلاب کا پھول توڑ رہی ہے, توڑتی ہے. منلتی تجتہد فی دروسہا, کون اپنی پڑھائی میں محنت کر رہی ہے؟ کون ہے جو اپنی پڑھائی میں محنت کر رہی ہے یا کرتی ہے؟ تو الطالبۃ, وہ طالبہ ہے, تجتہد فی دروسہا, جو اپنی پڑھائی میں محنت کر رہی ہے, یعنی طالبہ اپنی پڑھائی میں اپنے اسباق میں محنت کر رہی ہے یا کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ الحمدللہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا. تمرین کو دیکھ لیں, گزشتہ سبق میں فعل مضارع مرفوع ذکر کریں تو سارے کے سارے فعل جو استعمال ہوئے ہیں مضارع کے وہ مرفوع ہیں, یعنی اپنی نارمل شکل میں استعمال ہوئے ہیں. جملوں میں فاعل ذکر کریں, جو حالت رفع میں ہے وہ فاعل ہے, سارے فاعل آپ نے اکٹھے کر دینے جی. تیسرا سوال تمرین کا کہ گزشتہ جملوں میں مفعول بھی ذکر کریں, تو جتنے بھی حالت نصب میں اسماء استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب مفعول ہوں گے جی. اب اصل سوال ہے جی, اردو میں ترجمہ کریں اور فعل مضارع مرفوع ذکر کریں. فعل مضارع ہی لگے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ, تو وہ مرفوع ہی ہوگا. ترجمہ کرنا ہے اردو میں, یعبد المسلم ربہ, یعبد عبد یعبد المسلم ربہ, مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یعبد فعل مضارع اس میں مرفوع ہے, یعنی نارمل مضارع ہے. یحب الوالد, یحب, احبہ یحب, بار بار فعل آ رہا ہے وہ. الوالد, والد محبت کرتا ہے, ابنہ, اپنے بیٹے سے, اور بیٹے کی صفت آ رہی ہے المطیع, چونکہ بیٹے کی صفت ہے, یہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اضافی میں جب صفت آتی ہے تو مرکب اضافی کے بعد میں آتی ہے, اور اگر مضاف کی صفت ہو تو مضاف کے مطابق ہوتی ہے, اور مضاف الیہ کی صفت ہو تو مضاف الیہ کے مطابق ہوتی ہے. یہاں پر المطیع ہے, حالت نصب میں یہی ہے, تو ابنہ حالت نصب میں, لہٰذا یہ بیٹے کی صفت ہے. تو والد اپنے فرما بردار بیٹے سے محبت کرتا ہے. التلمیذ المجتہد یواظب علی الدرس ویحترم الاستاذ, ہاں جی یہ پورا جملہ یہاں تک ہے, ٹھیک ہے. التلمیذ المجتہد, محنتی شاگرد, یواظب پابندی کرنا, واظبہ یواظب پابندی کرنا,
پابندی کرتا ہے علد درسی سبق کی، پڑھائی کی یا سبق کی پابندی کرتا ہے، وَيَحْتَرِمُ احترم یحترم احتراماً اور احترام کرتا ہے الاستاذہ استاد کا۔ یخاطب المدرس خاطبہ یخاطب مخاطبتاً یا خطاباً خطاب کرنا، یخاطب المدرس استاد مخاطب ہوتا ہے، استاد خطاب کرتا ہے تلامیذہ، نصب میں آیا تو مفعول ہو گیا، اپنے شاگردوں سے، وَيَقُولُ اور کہتا ہے یعجبنی، عجبہ یعجب اعجاباً پسند آنا کے معنی میں آتا ہے جی یہ، یعجبنی مجھے پسند ہے، منکم تم میں سے، التلمیذ المؤدب، التلمیذ المؤدب مؤدب با ادب شاگرد، یعنی مؤدب شاگرد تم میں سے مؤدب شاگرد مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی عجب یعجب اچھا لگنا کے معنی میں لے لیں تو کون اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کو اچھا لگتا ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ التلمیذ المؤدب جو ہے یہ اس کا فاعل ہو جائے گا، اور نون وقایہ کے ساتھ جو یا متکلم کی ضمیر ہے وہ اس کے لیے مفعول ہو جائے گا، اور منکم یہ متعلق ہو جائے گا، اور کہتا ہے کہ مجھے تم میں سے بادب شاگرد اچھا لگتا ہے۔ تقول فاطمۃ لزمیلتہا، فاطمہ اپنی سہیلی سے، اپنی کلاس فیلو سے کہتی ہے، تعالی، تعال کی مؤنث ہے جی، تعال آپ کو پتہ ہے فعل امر ہے، تعال آ کے معنی میں آتا ہے، تو تعالی یعنی وہ تعالی ہوتا ہے، تو تعالی تو آؤ، یا شاہدہ تو اے شاہدہ آ، نتذاکرو، تذاکرہ یا تذاکرو تذاکر، ٹھیک ہے، ریپیٹ کرنا، ریوائز کرنا، تکرار کرنا، نتذاکرو ہم تکرار کرتے ہیں، الدروسا سبقوں کی، ثم نلعب، لعب یلعب کھیلنا، ثم نلعب پھر ہم کھیلیں گے، فی الحدیقتی باغ میں، پھر ہم باغ میں کھیلیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو فاطمہ اپنی کلاس فیلو سے کہتی ہے، اپنی دوست سے کہتی ہے، اپنی سہیلی سے کہتی ہے کہ شاہدہ آؤ ہم اسباق ریوائز کر لیں، اپنا سبق ریوائز کر لیں، پھر ہم باغ میں کھیلیں گے۔ تو خاطب الام بناتہا، خاطبہ یخاطب پھر آ گیا جی، الام اس کا فاعل ہو گیا، اور بناتہا مضاف مضاف الیہ مفعول ہو گیا، بناتی نصب میں ہے، بناتی بناتہا، بناتوہا بناتہا بناتہا، ماں اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے، خطاب کرتی ہے، کر رہی ہے، وَتَقُولُ اور کہہ رہی ہے، تُعْجِبُنِی مِنْکُنَّا، بالکل وہ جو اوپر والا جملہ تھا نا اسی کا آپ کہہ لیں کہ فیمیل ورژن آپ کے سامنے آ گیا، وہاں تھا کہ استاد کہتا ہے، یہاں پر ہے جی ماں کہتی ہے، وہاں پر استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے، اور یہاں پر ماں اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے، تو ترجمہ بالکل وہی ہوگا کہ مجھے تم میں سے با ادب بیٹی اچھی لگتی ہے۔ لیں جی عربی میں ترجمہ کریں، اردو سے عربی میں ترجمہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے کانسیپٹس اس کا مطلب ہے 100% پکے ہیں، اور عربی سے اردو میں ترجمہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، آپ کسی نہ کسی طرح کوئی تھوڑی بہت کوشش کر کے اسے کر ہی لیتے ہیں۔ لیں جی مومن اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، مومن اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اب اس میں پہلی بات نوٹ کریں جی، فعل کیا ہے؟ یاد کرنا، تو یاد کرنے کے لیے ذکر یذکرو، اب فعل کا فاعل کون ہے؟ مومن، فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے یہ فیصلہ کر لیں، ظاہر ہے تو لہٰذا فعل کا پہلا صیغہ لگے گا جی مذکر، کیونکہ مومن مذکر ہے، تو یذکر المؤمن، یذکر المؤمن، اللہ مفعول ہے، حالت نصب میں آ جائے گا، اللہ، ٹھیک ہے، بہت بہت کے لیے کثیرن کا لفظ ہم استعمال کر لیں گے، تو مومن اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، یذکر المؤمن اللہ کثیرن، اور اللہ کی مخلوق پر رحم کھاتا ہے، وَيَرْحَمُ، رحمہ یرحم، رحم کھانا، وَيَرْحَمُ اور وہ رحم کھاتا ہے، خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر۔ آپ کہیں گے کہ پر کے لیے ہم نے اللہ کیوں نہیں لگایا؟ تو دیکھیں جی رحمہ اللہ ہم اکثر بولتے ہیں، تو پریپوزیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ زبان کا استعمال ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس زبان میں کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن لگنی ہے، یہ ہمیں مطالعہ بتائے گا یا ہماری ڈکشنری بتائے گی، ٹھیک ہے۔
تو ہم نے قرآن مجید میں جو پڑھا ہے تو رحمہ یرحمو کے ساتھ پریپوزیشن نہیں آتی، تو اس لیے ہم نہیں یہاں پر لگا رہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وَيَرْحَمُ خلق اللہ، اور وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کھاتا ہے۔ اگر آپ اللہ لگا دیں گے تو جملہ ٹھیک ہوگا، لیکن پریپوزیشن استعمال چونکہ رحمہ یرحمو کے ساتھ نہیں ہوتی۔ حامد سفر کی تیاری کرتا ہے۔ یستعد، استعدہ یستعد، تیار ہونا، تیار کرنا، یعنی تیاری کرنا کے معنی میں۔ تو یستعد فعل ہو گیا، حامد فاعل ہو گیا، اور للسفری سفر کی، سفر کے لیے تیاری کرتا ہے، یہاں پر مراد یہ ہے۔ تھوڑا سا اردو محاورے کو آپ اپنے اس میں لے کے آئیں گے جی، پھر یہ جملے بنیں گے جی۔ وہ ٹیکسی پر سوار ہوتا ہے، رکب یرکبو سوار ہونا، یرکبو سیارتا، یرکبو السیارتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پر کے لیے ہم دیکھیں رکبہ کے ساتھ اللہ کی پریپوزیشن نہیں آ رہی نا، تو سمپلی ایسے ہی ہوگا یرکبو السیارتا، لیکن سیارتہ گاڑی ہوتی ہے، تو ٹیکسی جو ہوگی وہ ہوگی جی سیارۃ الاجرتی، یعنی کرائے کی گاڑی، ٹیکسی کرائے کی گاڑی۔ تو اس لیے اب ہم السیارہ نہیں کریں گے بلکہ کریں گے یرکبو سیارۃ الاجرتی، کیونکہ مفعول ہے۔ اور ریلوے اسٹیشن جاتا ہے، وَيَذْهَبُ ذَهَبَ يَذْهَبُ، ذَهَبَ يَذْهَبُ کے ساتھ الا کی پریپوزیشن آئے گی جی لازمی، آپ نے دیکھا ہے پیچھے اسباق میں سب میں آئی ہے وَيَذْهَبُ الا، اور وہ جاتا ہے کہاں، الا محطۃ القطار، محطۃ القطار الا کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن، اور وہ ٹکٹ خریدتا ہے، اشترا یشتری خریدنا، ویشتری تذکرتن، اور وہ ایک ٹکٹ خریدتا ہے۔ اس کے دوست اسے الوداع کہتے ہیں، ودع یودع، ودع یودع تودیعا، وداع کرنا، الوداع کہنا۔ یودع اصدقاؤہ، فاعل اصدقاؤہ، اس کے دوست اسے وداع کرتے ہیں۔ فاعل بعد میں آیا، مفعول پہلے آیا، اس لیے کہ ضمیر کی صورت میں ہے، تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فاعل مفعول کے جو کمبینیشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اگر فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر ہو اور مفعول اسم ضمیر ہو تو مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور آگے فاعل کو ہم لے آتے ہیں جی۔ گاڑی ٹھیک 10 بجے روانہ ہوتی ہے، غادر یغادر، یا تحرک یتحرک، روانہ ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوگا جی۔ تو تغادر القطار، گاڑی ٹرین، اب ظاہر ہے یہاں پر اسٹیشن پہ گیا نا تو ٹرین کی بات ہوگی۔ القطار، گاڑی روانہ ہوتی ہے، فی الساعۃ العاشرۃ، 10 بجے، تماماً، ٹھیک، ٹھیک یعنی مکمل، تماماً مکمل یعنی ٹھیک 10 بجے روانہ ہوتی ہے۔ اگلا جملہ ہے جی، وہ اپنے دوست کو تار بھیجتا ہے۔ اب یہاں پر تار بھیجنا، کوئی تار جو ہے یہ کوئی وائر کے معنی میں نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تار چونکہ پرانی کتاب لکھی ہوئی ہے تو ٹیلی گرام کو تار کہا جاتا تھا، اب تو میرے خیال ٹیلی گرام بھی نہیں ہے، اب تو جدید دور آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ میل بھیجتا ہے۔ تو بہرحال تار کے لیے برقیتن کا لفظ استعمال ہوتا تھا، بلکہ ہوتا ہے، اگر آج بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھیجنے کے لیے ارسل یرسلو ارسالن، و ارسلو، اور وہ و یرسلو، وہ بھیجتا ہے برقیتن، ایک تار، الی صدیقی ہی، اپنے دوست کو، اور اس کا دوست اس کا استقبال کرتا ہے۔ استقبلہ یستقبلو، یستقبلوہ، یستقبلوہ صدیقوہ، پہلے تھا جی الا کی وجہ سے صدیقی ہی تھا، اب فاعل ہوا تو صدیقوہ ہو گیا، اور اگر مفعول ہوتا تو صدیقہ ہوتا۔ تو آپ دیکھیں صدیق جو ہے مضاف، اس کی اعرابی حالت تبدیل ہو رہی ہے، صدیقوہ، صدیقہ، صدیقی ہی، اور یہ ہاک پہ جو کھڑی زیر آئی ہے وہ پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ۔ آخری سوال ہے جی اس سبق کی مشق کا کہ درج ذیل جملوں کا اعراب بیان کریں۔ تو تطلع الشمس من المشرقی، اعراب میں نے الحمدللہ آپ کو سمجھا دیا ہے، وتغرب فی المغربی، آپ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے اس کا اعراب کر سکتے ہیں۔ تو اعراب کو خاص طور پہ یہ کتاب ہم نے شروع ہی اس لیے کی تھی کہ ہم اپنے جو ریڈنگ ہے، اور مقصد یہ تھا ہمارا کہ اس کی وجہ سے، اس کی مدد سے ہم قرآن پاک کے جملوں کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکیں۔ ایک جملے کی نارمل ترتیب یہاں پر آپ کے سامنے آئے گی، اور پھر قرآن مجید میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ وہ جملے آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پہچاننا مشکل نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق ختم ہو گیا جی 9واں۔ اب 10واں سبق ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 10ویں سبق میں جو کہ الدرس العاشر ہے، اور فعل مضارع کو نصب دینا، ٹھیک ہے، یعنی فعل مضارع آپ کا خفیف استعمال ہوگا۔ فعل مضارع خفیف کیوں ہوتا ہے
جب ہوتا ہے تو اس میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کیوں ہوتا ہے. حروف ناصبہ کی مدد سے ان کے مطابق اور ہمارے مطابق کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آ کر مضارع کو خفیف کرتے ہیں. وہ حروف کون کون سے ہیں؟ 4 اس میں اصلی حروف ہیں جی. لن، ان، کئی اور اذن، یہ 4 اصلی ہیں. آپ نے قرآن مجید میں نوٹ کیا اور میں نے اپنے بیسک کورس میں بھی بتا دیا تھا کہ حتیٰ اور لام کے بعد بھی آپ کو فعل مضارع خفیف نظر آتا ہے. حتیٰ اور لام اگرچہ یہ حروف جار ہے لیکن ان کے بعد ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع خفیف ہوتا ہے. پھر فا سببیہ کے بعد بھی فعل مضارع آپ کو خفیف ملے گا. تو یہ کچھ فا سببیہ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں. بہرحال اس میں میرا خیال ہے استعمال نہیں ہوا، اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا جی. لیں جی جملہ پڑھ رہا ہوں میں. اریدو، ارادہ یریدو ارادتاً، ارادہ یریدو ارادتاً، میں ارادہ کرتا ہوں. ان اکتب الرسالۃ، کہ میں ایک خط لکھوں، یعنی میں خط لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں. یہ ان جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ان مصدریہ کہلاتا ہے. ان مصدریہ کیا کرتا ہے؟ یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کتبہ کے معنی ہے جی، کتبہ کے معنی ہے اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اور کتابتاً اس کے معنی ہوں گے لکھنا. تو جو کتابتاً کے معنی ہے نا وہ یہ ان فعل مضارع سے پہلے آ کر تبدیل کر دیتا ہے. تو اریدو میں چاہتا ہوں، اور پھر دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے نا اسے، فعل کے معنی کو. تو مصدر مفرد ہوتا ہے تو دوسرا کام، یعنی کام وہی ہے لیکن اس کو میں دوسرے انداز سمجھا رہا ہوں کہ دوسرا کام جو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اسے جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پورا جملہ اب اس کا جملہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ مصدری معنی میں آپ اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا. اریدو میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ آگے مفعول آ رہا ہے. ان اکتب رسالۃ، خط لکھنا، میں خط لکھنا چاہتا ہوں. یعنی اس کا لفظی ترجمہ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ میں خط لکھوں، میں خط لکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک فرق ہے جی. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جی. یسرنی، سرّ یسر، یسرنی خوش کرنا، سرّ یسر خوش کرنا. یسرنی وہ خوش کرتا ہے مجھے. کون خوش کرتا ہے مجھے؟ آگے فاعل آنا چاہیے تو آگے ان مصدریہ کی وجہ سے تزورنا، ان تزورنا، تمہارا ملنا، تمہارا ہمیں ملنا خوش کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ ان تزورنا، تمہارا ملنا ہمیں مجھے خوش کرتا ہے، مجھے آپ کا ملنا خوش کرتا ہے. ان معنی میں ہم اس کو کر لیں گے جی. اگلا جملہ ہے جی. تو ان آپ نے دیکھا ان دونوں جملوں میں فعل مضارع کو خفیف کرنے کے لیے استعمال ہوا. ان کے بعد اکتبہ ہے، اکتبو سے، اور تزورو سے تزورا. دوسرا حرف جو فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے لن یفلح الکافرون، اور یہ کیا کرتا ہے جی؟ فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی مستقبل میں خاص کر دیتا ہے. کافر ہرگز کامیاب نہ ہوں گے. لن یفلح الکافرون، کافر ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. لن یفوز الکسلان، سست آدمی ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. یہاں پر فاز یفوز پاس ہونے کے معنی میں آپ لے لیں کیونکہ سست کامیاب تو ہو سکتا ہے اگر آخرت کے حوالے سے دیکھا جائے. تو یہاں پر کافروں کی کامیابی جو ہے وہ کیونکہ جملے آپ دیکھیں نا یہاں پر لکھا ہے جی کافر ہرگز کامیاب نہ ہوں گے. اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کافر کامیاب ہے، صحیح ہے، لیکن آخرت میں کافر کامیاب نہیں ہوں گے. اور اگر لن یفوز الکسلان آخرت کے حساب سے دیکھا جائے تو سست انسان کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عام طور پہ سست آدمی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ جملوں کو اس اعتبار سے بھی دیکھیں. یہاں پر ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سست آدمی پاس ہرگز نہیں ہوگا. تیسرا حرف جو فعل مضارع کو خفیف کرنے کے لیے آتا ہے وہ ہے کئی، جو کہ اگلے جملے میں آ رہا ہے. جئتو، جاء یجیء، اس سے جئتو میں آیا، کئی تاکہ اتعلم العلم، علم حاصل کروں. یہ بھی میں علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہ کئی جو ہے اسی لیے مقصد بتانے کے لیے، تاکہ مقصد بتانے کے لیے آتا ہے، وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. اس لیے وہ لام جو ہے لام کئی جسے ہم کہتے ہیں وہ
انہی معنی میں ہوتا ہے نا، میں آیا تاکہ میں علم سیکھوں، یعنی میں علم سیکھنے کے لیے، علم سیکھنا یعنی یہ بھی آپ کہہ لیں کہ تقریباً مصدری معنی میں اسے کر رہا ہے، میں علم سیکھنے کے لیے آیا۔ اتعلم، تعلم یتعلم، علم سیکھنا، اتعلم میں علم سیکھ رہا ہوں یا سیکھتا ہوں یا سیکھوں گا، کئی تاکہ اخدم، یہ ہے جی آپ کا فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ، تاکہ میں خدمت کروں الاسلام، اسلام کی، والمسلمین اور مسلمانوں کی، تاکہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کروں، یعنی میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہوں، میں علم سیکھ رہا ہوں تاکہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ آپ دو انداز سے کر سکتے ہیں جی۔ یقول خالد لشاہد، خالد شاہد سے کہہ رہا ہے یا کہتا ہے سأزورک، سین جب مضارع سے پہلے لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع کے معنی کو مستقبل سے خاص کر دیتا ہے۔ ان قریب میں وزٹ کروں گا، اور یہ فعل مضارع کو خفیف یا اخف کچھ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ سأزورک، میں ملوں گا تمہیں، یوم الجمعہ، جمعے کے دن، میں تمہیں جمعے کے دن ملوں گا، میں جمعے کے دن تم سے ملاقات کروں گا۔ فیقول شاہدن، تو شاہد کہتا ہے اذن، اب یہ اذن وہ لفظ ہے جو فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، اور اذن تب تو کے معنی میں آتا ہے، اور اس سے پہلے ایک جملہ ہونا چاہیے تھا، لہٰذا یہ جملہ انہوں نے یہاں پر رکھا ہے۔ اذن اکرمک، اکرم یکرم، یکرم اکرم، اکرم سے یہ اکرمہ بن گیا، تب تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ اذن اکرم کا نہیں کہیں گے بلکہ اذن اکرم کا کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یقول التلمیذ، شاگرد کہہ رہا ہے یا کہتا ہے للمعلم، استاد سے، ساجتہد، میں محنت کروں گا جی، فی دروسی، اپنی پڑھائی میں، میں اپنی پڑھائی میں، اپنے اسباق میں محنت کروں گا۔ فیقول المعلم، تو استاد کہتا ہے اذن تنجح، تب تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیں جی، یہ تھا آپ کا لیسن چھوٹا سا، اس میں آپ نے دیکھا کہ فعل مضارع خفیف ہوا ہے، اور کن حروف کی وجہ سے خفیف ہوا ہے، وہی حروف آئے ہیں لن، ان، اذن اور کئی، ٹھیک ہے۔ وہ چار جو مین حروف ہیں جو فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، شاید ایکسرسائز میں کوئی مزید آ جائے۔ سوال جواب ہیں جی، استاذ اور تلمیذ کے درمیان، حل ترید ان تکتب الرسالۃ، کیا تم خط لکھنا چاہتے ہو؟ نعم جی ہاں، ارید ان اکتب الرسالۃ۔ الی من تکتب الرسالۃ، تم کس کو خط لکھو گے؟ اکتب الرسالۃ الی والدی، میں اپنے والد کو خط لکھوں گا۔ جواب لکھے ہوئے اس لیے میں یہی پڑھ رہا ہوں، ورنہ آپ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں، الی اخی، الی صدیقی، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی۔ حل تحب ان تزورنا، کیا تم ہم سے ملنا پسند کرتے ہو؟ نعم احب ان ازورکم۔ حل یفلح الکافر، کیا کافر کامیاب ہوگا؟ یہاں نارمل مضارع استعمال ہو رہے ہیں ان جملوں میں، آپ نے دیکھا سوالوں میں، لیکن جب جواب دیا جا رہا ہے ان کی ساتھ یا کسی اور ایسے حرف کے ساتھ جو فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے تو فعل مضارع خفیف لگے گا۔ لن یفلح الکافر، کافر کامیاب نہیں ہوگا ہرگز۔ حل یفوز الکسلان، کیا سست آدمی پاس ہو جائے گا؟ لن یفوز الکسلان، ہرگز پاس نہ ہوگا جی۔ حل تحب ان تجتہد، اب یہاں پر آ گیا پھر، حل تحب ان تجتہد، کیا تم محنت کرنا پسند کرتے ہو؟ نعم جی ہاں، احب ان اجتہد، میں محنت کرنا پسند کرتا ہوں۔ اذن تنجح، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا۔ لماذا، کیوں؟ التحقت، داخلہ لینا، لماذا التحقت، تو نے کیوں داخلہ لیا بہذہ الجامعۃ، اس یونیورسٹی میں، تو نے اس یونیورسٹی میں داخلہ کیوں لیا؟ التحقت بالجامعۃ، میں نے اب یہاں پر اس کے لیے حاضی ہی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ الجامعہ سے مراد اب وہی الجامعہ ہے جی جس کا ذکر پیچھے ہوا تھا۔ تو میں نے داخلہ لیا اس یونیورسٹی میں کئی تاکہ اتعلم العلم، تاکہ میں علم سیکھوں، علم حاصل کروں، ٹھیک ہو گیا جی۔ نوٹ کرتے جائیے گا، ساتھ ساتھ فعل مضارع انڈرلائن کرتے جائیے گا جہاں پر فعل مضارع خفیف آ رہا ہے، اور وہ حرف بھی نوٹ کرتے جائیے، کیونکہ اگلی جو تمرین ہے اس میں وہی کچھ سوال آپ سے پوچھیں گے۔ اب آپ کو
پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ سوال کیا کرتے ہیں کہ اس میں فعل مضارع کون سا ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے یا مرفوع ہے اور کس حرف کی وجہ سے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ ہائی لائٹر لیں کے ہائی لائٹ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی جی انشاءاللہ تعالیٰ. لماذا تتعلم العلم، تم علم کیوں سیکھ رہے ہو، تم علم کیوں سیکھتے ہو. اتعلم العلم کی اخدم الاسلام. اچھا اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس جو بک تھی اس میں جو کنفیوز ہوا تھا وہاں پر تھوڑا سا، وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہاں پر انہوں نے دیا ہوا تھا جی اخدم، یعنی وہاں پر اخدم تھا اس لیے مجھے کنفیوژن ہوئی. تو یہ یہاں پر انہوں نے اب اخدم کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے خدمہ یخدمو استعمال ہو رہا ہے. تو اسے کنفرم کر لیں گے، بلکہ آپ کنفرم کریں کہ خا دال میم مادہ خدمت کرنے کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو کس باب سے استعمال ہو رہا ہے. اگر یخدمو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دو ابواب پاسبل ہیں یہاں پر، ایک ہے باب نصر ینصرو اور ایک ہے باب کرما یکرمو، لیکن خدمت کرنا ایک متعدی فعل ہے تو یہ باب کرما یکرمو سے تو ہوگا نہیں، نصر ینصرو سے پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک صورت یہ دیکھنی ہے کہ باب نون سے استعمال ہے یا یہاں پر اگر زیر آئی ہوئی ہے میرے پاس، اب آپ کی کتابیں پتہ نہیں کیا ہے، تو دو پاسبلٹیز ہیں جی زیر کی بھی، ایک ہے ضرب یضربو اور ایک ہے حسب یحسبو. تو حسب یحسبو سے آپ کو پتہ ہے گنتی کے افعال استعمال ہوتے ہیں، تو ضرب یضربو ممکن ہے، تو دونوں میں سے کسی ایک سے ہے. تو اس لیے ذرا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، کنفرم کیجئے گا. یہاں پر میں چھوڑ رہا ہوں، تو میں یہاں پر وہی پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے میرے پاس، اتعلم العلم کی اخدم الاسلام، تاکہ میں اسلام اور مسلمانوں المسلمین مسلمانوں کی خدمت کروں یا کر سکوں. خالد یزور کا غدن، خالد ملے گا تمہیں کل، خالد تمہیں کل ملے گا، خالد تم سے کل ملاقات کرے گا. تو جواب دیا جائے گا جی اذن، تب تو استقبلہ، استقبلہ یستقبلو، یستقبلو استقبلو استقبلہ، و تب تو میں اس کا استقبال کروں گا، و اکرمہ، اور اس کا اکرام کروں گا. اکرمہ یکرمو اکرامن. لیں جی لیسن ختم ہو گیا. تمرین ہے، پہلا سوال فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف بیان کریں، وہی 4 استعمال ہوئے ہیں. فعل مضارع منصوب لکھ دینے ہیں، فاعل بتانے ہیں، اردو میں ترجمہ آ جائیں جی یہ ہے، اور افعال مضارع منصوبہ ذکر کریں، یہ آپ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے جائیے. جی پہلا جملہ ہے جی احب ان تکون عالما، میں پسند کرتا ہوں ان تکون عالما، کہ تو ایک عالم ہو، یعنی میں تیرا عالم ہونا، میں تیرا ایک عالم ہونا پسند کرتا ہوں. یرید الطفل، بچہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، این یناما، سونا، کہ وہ سو جائے. این یناما بھی یہ بالکل مصدر کی تعویل میں ان کی وجہ سے مفرد مفعول بن کر آ رہا ہے جی. بچہ سونا چاہتا ہے. یحب اللہ ان یتوب العبد، اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ توبہ کرے، یعنی اللہ بندے کی توبہ کرنا پسند کرتا ہے. ان یتوب العبد. لن یغفر اللہ الکفار والمشرکین، اللہ ہرگز کافروں اور مشرکین کو نہیں بخشے گا. لن یغفر اللہ المشرکین والکافرین، اس طریقے سے بھی جملہ ہو سکتا ہے. لن اکتب علی الجدار، میں دیوار پر ہرگز نہیں لکھوں گا. دخلت الجامعۃ، میں یونیورسٹی میں داخل ہوا، کئی تاکہ تفقہ یتفقہ، سمجھ حاصل کرنا، تفقہ یتفقہ باب تفاعل. تو اتفقہ سے کئی کی وجہ سے اتفقہ ہو گیا، کئی اتفقہ فی الدین، تاکہ میں دین میں فہم حاصل کروں، دین میں سمجھ حاصل کروں، یعنی میں دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخل ہوا. اب یہاں پر سمپل داخل ہوا کے معنی میں انہوں نے دے دیا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ورب استعمال ہوا ہے اس کے لیے. ذہب جمال، جمال گیا جی الی وطنہ، اپنے وطن، کئی تاکہ یزورا، تاکہ وہ ملاقات کرے، امہ و اباہ، اپنے ماں اور باپ سے. اذهب، میں جا رہا ہوں، الی المطار، ایئرپورٹ، کئی تاکہ استقبلا یستقبلو، کئی استقبلا، تاکہ میں استقبال کروں، الحجاج الکرامہ، معزز حاجیوں کا، حجاج کرام کا استقبال کروں.
یقول سعید لزمیلہ، سعید اپنے کلاس فیلو سے کہہ رہا ہے سأہدی الیک کتابا، میں تمہیں ایک کتاب گفٹ کروں گا جی، یہ ہدیہ سے ہے، ہدا یہدی، سأہدی الیک کتابا، میں تمہیں ایک عنقریب ایک کتاب گفٹ کروں گا، فیقول لہ زمیلہ، تو اس کا دوست اس سے کہتا ہے اذن اشکرکا، اذن اشکرکا، تب تو میں تمہارا شکر ادا کروں گا، تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ یقول الاستاذ لتلاميذه، استاد اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے یا کہتا ہے زمیلکم شاہد مریض، زمیلکم تمہارا کلاس فیلو شاہد، شاہد یہ شاہد بدل ہے زمیل سے، تمہارا کلاس فیلو شاہد مریض بیمار ہے، فیقول التلاميذ، تو شاگرد کہتے ہیں اذن، تب تو نزورہ، تب تو ہم اسے ملیں گے، اس کی زیارت کریں گے، اس سے ملاقات کریں گے، وَنَعُودَهُ غَدًا، اور اس کی عیادت کریں گے، یہاں عادہ یا عودو سے مراد عیادت کرنا ہے جی۔ لیں جی عربی میں ترجمہ کریں اور فعل مضارع منصوب ذکر کریں، ترجمہ ہم کریں گے، ذکر آپ نے کرنا ہے جی۔ میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، I want to، ٹھیک ہے، اب یہ جو I want to serve اسلام، اب یہ جو ہے نا میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس میں سمپل آپ جی آئیں گے جی میں چاہتا ہوں اریدو، میں چاہتا ہوں اریدو، اور کیا چاہتا ہوں؟ اسلام کی خدمت کرنا، یعنی کہ میں اسلام کی خدمت کروں، ان اخ، اب وہی پھر فعل آ گیا جی، یہ خدمہ یخدمو ہے یا خدمہ یخدمو ہے، ان اخدم الاسلام، اريد ان اخدم الاسلام، میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خالد آپ سے ملنا چاہتا ہے جی، یرید خالد ان یزورک، یرید خالد ان یزورک، خالد آپ سے ملنا چاہتا ہے، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ماذا تريد ان تسأل، ماذا تريد ان تسأل، تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اريد ان اسأل سؤالا، اريد ان اسأل سؤالا، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں کسی پر ہرگز ظلم نہیں کروں گا، لن اظلم احدا، میں ہرگز کسی پر ظلم نہیں کروں گا، شاہد ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا، لن یکذب، کذب یکذب، تو لن یکذب کون ہے جی؟ شاہد، دشمن ہرگز ہمارے ملک میں داخل نہیں ہوگا، لن یدخل العدو فی وطننا، ہمارے وطن میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ میں دروازے میں کھڑا ہوا تاکہ مہمانوں کا استقبال کروں، ہاں جی، وقفتو علی الباب، یا قمت علی الباب، وقفتو علی الباب، کئی استقبلا الضیوف، مہمانوں کا استقبال کروں۔ جمیل بازار جاتا ہے تاکہ گوشت خریدے، یذهب جمیل الی السوق، کئی یشتری، اشترا یشتری لحما، میں نے اپنے دوست سے کہا میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا، قلت لزمیلتی، میں نے اپنے دوست سے کہا میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا، بشر یبشر تبشیر، بشر یبشر تبشیرن، یا زکریا انا نبشرک، ٹھیک ہے، انا نبشرک، میں یقیناً ہم خوشخبری سناتے ہیں تمہیں، تو میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا، ابشرک، تو اس نے کہا، فقالا، تو اس نے کہا تو میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں گا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اذن اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا تب تو، اور مٹھائی پیش کروں گا، پیش کرنا قدمہ یقدم و اقدم، اذن کے ساتھ یہ اسی پہ ہم عطف کریں گے، اذن اشکرک و اقدم کا حلاوتاً، اور مٹھائی پیش کروں گا۔ لیں جی الحمدللہ فعل مضارع خفیف جو ہے یہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ الدرس الحادی عشرہ، 11واں سبق جی، فعل مضارع کا جزم دینا۔ الحمدللہ یہ میں اس لیے آپ کو تینوں لیسنز اکٹھے کروا رہا ہوں تاکہ نارمل مضارع
مضارع خفیف، مضارع اخف یا مضارع مرفوع، مضارع منصوب اور مضارع مجزوم، یہ سارے آپ کے سامنے اکٹھے ہو جائیں، آپ کو پہچان ہو جائے، بجائے اس کے کہ ایک ہم ایک ویک میں کریں، دوسرا دوسرے ویک میں، پھر تیسرا تیسرے ویک میں کریں، وہ ٹائم آئے گا پھر ساری باتیں دہرانی پڑیں گی. تو ابھی ایک ہی اس میں ہم چل رہے ہیں، تو ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں الحمدللہ آ رہی ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے جی فعل مضارع مجزوم کب ہوتا ہے. کچھ حروف ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. لم ان میں پہلا حرف ہے جی، لما دوسرا ہے، ٹھیک ہے. یا میں سبق پڑھتا ہوں، اس میں جو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس کو رکھتا جاؤں گا. ہماری ریویژن ہی ہے نا یہ، کون سا ہم کوئی نیا پڑھ رہے ہیں. اگر نیا پڑھ رہے ہوں تو مجھے پوری پکچر پہلے آپ کے سامنے رکھنی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا، پھر جا کے ایگزامپلس کرنی پڑیں گی. یہ تو الحمدللہ جو بھی یہ سبق پڑھ رہے ہیں یا اسباق پڑھ رہے ہیں یا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا بیسک کورس مکمل کر چکے ہیں اور اپنے رولز کی ریویژن چاہتے ہیں. تو ان کی رولز کی ریویژن کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ بکس جو ہیں وہ شروع کی ہیں، تاکہ اس میں آپ دیکھیں اب وہ جملے سارے جو ہیں ہماری پریکٹس کے طور پہ پریکٹس کے لیے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو لیں جی پہلا جملہ ہے جی، لم یحفظ، حفظ یحفظو، یحفظو، یحفظا، یحفظ، ٹھیک ہے. کوشش کروں گا میں تینوں شکلیں آپ کے ساتھ فعل مضارع کی بول دوں. لم اخف کرتا ہے یعنی مجزوم کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے آخری حرف کو ساکن کر دیا ہے. تو لم یحفظ خالد الدرس، خالد نے اپنا سبق یاد نہیں کیا. اب یہ لم جو ہے کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو ایک تو اخف کرتا ہے یا مجزوم کرتا ہے، اور فعل مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اچھا نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے تو پھر نفی کا مفہوم تو ماضی میں بھی ما کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا تھا، تو مضارع میں لم کے ذریعے کیا جا رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے. تو فرق جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ زوردار نفی ہوتی ہے، تو اس سے ذرا آپ کہہ لیں تھوڑا سا زور آپ نے اپنے ایکسپریشن میں دینا ہے، یا کہیں جملے میں بھی آپ استعمال اس کو کر سکتے ہیں. خالد نے سبق یاد نہیں کیا. اب یہ جو نہیں میں نے لفظ کو زور سے ادا کیا، یہ وہ زور ہے جی، ورنہ میں سمجھوں گا خالد نے سبق یاد نہیں کیا، یہ سمپل نفی تھی جی ماضی میں. کام یہ وہی ماضی میں کر رہا ہے فعل مضارع کا ترجمہ، لیکن زور کے ساتھ ذرا. لم تحضر، 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 لم تحضر التلمیذۃ البارحۃ، شاگردہ یا طالبہ گزشتہ رات یا کل جو تھا وہ حاضر نہیں ہوئی. لم تکتب، تکتب، تکتبہ، تکتب، لم تکتب فاطمۃ علی الجدار، فاطمہ نے دیوار پر نہیں لکھا. اب یہ نہیں میں زور ہے لم تکتب کی وجہ سے. لم یضرب محمود الحرۃ، محمود نے بلی کو نہیں مارا. یضرب، یضربا، یضرب. لا تأکل وانت شبعان، اب یہ لا جو ہے لائے نہیں ہے، لائے نہیں منع کرنے کے لیے ہے. لا تأکل مضارع اخف آیا ہے، مضارع اخف استعمال ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ لا جو ہے یہ لا نافیہ نہیں ہے بلکہ لا ناہیہ ہے. تو لا ناہیہ جو ہے یہ بھی فعل مضارع کو اخف کرتا ہے، مجزوم کرتا ہے. لا تاکل، تو مت کھا، وانت شبعان، اس حال میں کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو، یعنی پیٹ بھرے ہوئے مت کھایا کرو. لا تکثر من الضحک، ہنسی میں کثرت نہ کرو، یعنی زیادہ مت ہنسا کرو. لا تکثر من الضحک. لا تشرب، شربا یشرب، یشرب، یشربا، یشرب. لا تشرب، مت پی، بعد الجری، دوڑنے کے بعد. جرا یجری ہوتا ہے نا دوڑنا، تو دوڑنے کے بعد یعنی بھاگنے کے بعد پانی مت پیا. پینے سے مراد یہاں پر پانی ہی ہوگا، پانی میں نے اپنی طرف سے لگایا، باہر اس میں نہیں ہے. یعنی دوڑنے کے بعد مت پی، کیا نہ پی؟ پانی. لا تصاحب، صاحب یصاحب، کمپنی دینا. لا تصاحب کسلانن ولا فاجرن، سست اور فاجر کا ساتھی مت بن. ان تاکل، اب اگلا حرف فعل مضارع کو اخف کرنے والا آ رہا ہے جی ان شرطیہ. ان شرطیہ آ رہا ہے، جملہ شرطیہ ریوائز کر لیں، مختصر ریوائز کر دیتا ہوں. جملہ شرطیہ دو جملوں پر مشتمل ہوگا. ایک جملہ کہلائے گا شرط، دوسرا جملہ کہلائے گا جواب شرط یا جزا. دونوں میں اگر فعل مضارع ہوگا، کیونکہ دونوں میں ماضی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں اگر فعل مضارع ہوگا تو پہلا فعل مضارع ان شرطیہ کی وجہ سے اخف ہوگا یا مجزوم ہوگا، اور جواب شرط یا جزا والا فعل مضارع آٹومیٹیکلی اخف ہو جائے گا. ان تجتہد، اگر تو محنت کرے گا، فی الدرس، سبق میں، پڑھائی میں محنت کرے گا، تنجح، تو کامیاب ہو جائے گا. تجتہد اخف ہوا ہے، تنجح اخف ہوا ہے، مجزوم ہوئے ہیں دونوں. ان
کی وجہ سے تستحد ہوا ہے، اور جواب شرط میں یا جزا میں تنجح جو ہے وہ اخف ہوا ہے۔ اگر تو پڑھائی میں محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا فی الامتحانی، فی الامتحانی امتحان میں، فی الامتحانی، فی الامتحانی، فی الامتحانی، فی الامتحانی نہیں، فی الامتحانی۔ ان تسافر اسافر معک، اگر تو سفر کرے گا تو میں بھی تیرے ساتھ سفر کروں گا۔ ان تسافر اخف، ان کی وجہ سے اسافر جواب شرط والا فعل مضارع اخف ہوا۔ لیں جی سبق مکمل ہو گیا۔ سوال جواب، استاذ حل حافظ خالد الدرس، کیا خالد نے سبق یاد کیا؟ اب دیکھو اسے سمپل پوچھا تھا جی خالد سبق یاد کیا ماضی میں لگ، آپ کہتے ہیں جی خالد نے سبق یاد نہیں کیا، تو سمپل آپ کہتے ہیں جی ما حافظ خالد الدرس، خالد نے سبق یاد نہیں کیا۔ لیکن آپ اس میں زور دینا چاہتے ہیں کہ یہ خالد سبق یاد نہیں کیا، یعنی اب آپ کا مطلب ہے کہ خالد کو سزا ملنی چاہیے، تو لم یحفظ خالد الدرس، ساتھ نیچے انہوں نے لکھ دیا جی ما حفظ خالد الدرس، یعنی اسی معنی میں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہمیں کرنا پڑے گا جی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی جیسے الفاظ جو ہیں وہ کبھی بھی ایک معنی نہیں دیں گے۔ تو دونوں کو انہوں نے جوابوں میں وہ کیا ہے، لم کے ساتھ بھی فعل مضارع نفی بنایا اور ما کے ساتھ بھی ماضی کو نفی کا مفہوم دیا، دونوں کا ترجمہ ایک ہی کیا گیا ہے یہاں پر۔ حل حضرت التلمیذۃ البارحہ، کیا طالبہ کل حاضر تھی؟ لم تحضر التلمیذۃ البارحہ یا ما حضرت التلمیذۃ البارحہ۔ حل کتبت فاطمۃ علی الجدار، ما کتبت فاطمۃ علی الجدار ماضی میں، اور لم تکتب فاطمۃ علی الجدار۔ حل ضرب محمود الحرۃ، ما ضرب محمود الحرۃ، محمود الحرۃ، ملا کر میں اب جان چکا ہوں کہ سمجھ مجھے آ گئی ہے کہ آپ کو آ گیا ہے، تو اس لیے میں ان کو الگ الگ پڑھتا ہوں تاکہ ملانے کا کام آپ کریں جی۔ اور لم کے ساتھ اگر آئے گا تو لم یضرب محمود الحرۃ۔ جی اگلا جملہ ہے جی حل تاکل، کیا تو کھاتا ہے وانت شبعان، جبکہ تو پیٹ بھرے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب تیرا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو کیا کھاتا ہے، تو کہے گا لا آکلو، میں نہیں کھاتا، وانا، یہ سمپل نارمل مضارع لگے گا جی، سمپل جملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لا آکلو، میں نہیں کھاتا، وانا شبعان، جب میرا پیٹ بھرا ہوتا ہے، انما آکلو، میں تو صرف کھاتا ہوں، وانا جائن، اس حال میں کہ میں بھوکا ہوتا ہوں، یعنی میں صرف بھوک کی صورت میں کھاتا ہوں۔ حل تکثر من الضحک، حل تکثر من الضحک، کیا تم زیادہ ہنستے ہو یا کیا تم ہنسی میں زیادتی کرتے ہو؟ لا اکثر، تکثر ہے اکثر یکثر، لا اکثر من الضحک، میں زیادہ نہیں ہنستا یا میں ہنسی میں زیادتی نہیں کرتا، لأن، اس لیے کہ کثرت الضحک، اس لیے کہ زیادہ ہنسی یا ہنسی کی زیادتی تمیت القلب، اماتا یمیتو، موت دینا، مار دینا، تمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتی ہے، یہاں پر مراد یہ ہے جی۔ حل تصاحب کسلانا، کیا تم سست آدمی کے ساتھی بنتے ہو، یعنی کیا تو سست آدمی کا ساتھی بنے گا یا بنتا ہے؟ یہ ترجمہ کریں گے تو وہ جواب دے رہا ہے جی لا اصاحب کسلانن ولا فاجرن، میں سست اور فاجر کا ساتھی نہیں بنتا۔ جملے سوال جواب دیے میں تو اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ماذا تفعل ان یزورک ضیف، ماذا تفعل، تم کیا کرو گے، ماذا تفعل، تم کیا کرو گے، ان، اگر، یزر کا، زارا یزورو سے ان آ گیا نا، ان شرطی آ گیا تو یزر، ان یزر کا ضیف، اگر کوئی مہمان تمہیں ملنے آ جائے، اگر کوئی تمہیں مہمان ملے تو تم کیا کرو گے؟ این یزرنی، اگر وہ مجھے ملے، کون؟ ضیفن، کوئی مہمان، اگر کوئی مہمان مجھے ملے تو اکرم ہو، جواب شرط، میں اس کا اکرام کروں گا۔ حل تشرب الماء بعد الجری واللعب، کیا تم دوڑنے اور کھیلنے کے بعد پانی پیتے ہو؟ لا اشرب، میں نہیں پیتا، ہے سمپل فعل مضارع کو منفی بنایا جا رہا ہے، لا اشرب الماء، میں پانی نہیں پیتا، بعد الجری واللعب، ٹھیک ہو گیا جی۔ ما ہوا ضرر کثرت زیادہ مزاح کا کیا نقصان ہے؟ کثرت المزاح
تجلب العداوت، جلب یجلبو دشمنی پیدا کرنا، کثرت المزاح تجلب العداوت، زیادہ مزاح یعنی مزاح کی کثرت دشمنی پیدا کرتی ہے۔ تمرین ہے جی، حروف جازمہ لکھنے ہیں پہلے سوال میں، افعال مضارعہ مجزومہ لکھنے ہیں، فاعل لکھنے ہیں، ترجمہ اردو سے عربی اور عربی سے اردو، اصل میں یہ ہے جی۔ تو پہلے ہم عربی سے اردو کرتے ہیں جو کہ آسان ہے۔ لم یسافر سعید، یہ جو جزم کی علامت ہے آپ نے دیکھا اکثر جگہ پہ پیش سے مماثلت اختیار کر لیتی ہے، تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ لم کے بعد فعل مضارع اخف ہو کر آئے گا یا مجزوم ہو کر آئے گا تو آپ یہ غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لم یسافر سعید الی البلد، کیا ترجمہ ہے جی؟ سعید نے اب شہر کی طرف سفر نہیں کیا، سعید شہر گیا ہی نہیں، یعنی سعید نے شہر کی طرف سفر نہیں کیا۔ لم اذهب الی السوق، لم اذهب الی السوق، میں بازار نہیں گیا، میں بازار گیا ہی نہیں۔ لم یقتل زید الحرۃ، زید نے بلی کو نہیں مارا، زید نے بلی کو قتل نہیں کیا۔ لا تلعب فی الدرس، سبق میں مت کھیل۔ ولا تضرب انسانا ولا حیوانا، اور نہ کسی انسان اور کسی حیوان کو مار، یہ سارے نہیں ہیں۔ ولا تلتفت فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر توجہ مت کر۔ آگے شرطیہ جملہ ان تجتہد، اگر تو محنت کرے گا تو نفذ، فاز یفوز، یہ جملہ کیا ہے جی؟ اگر تو محنت کرے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، اگر تو محنت کرے گا تو تو کامیاب ہوگا، تو فاز یفوز، یفوز سے تفوز، تفوز، ان تجتہد تفوز، تفوز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے غلط ہے تو ٹھیک کر لیں جی اس کو۔ ان تکرمنی اکرم کا، اگر تو میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ ان تجلس اجلس، اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا۔ جی آخری جملہ ہے جی، ان تعمل سوءا، اگر تو برائی کرے گا تو تعاقب علیہ، تعاقب، تجھے سزا دی جائے گی، علیہ، اس پر، تو ہم اردو محاورے میں کہیں گے تو تجھے اس پر سزا ملے گی۔ لے جی یہ تھی عربی سے اردو، اب آئیں جی اردو کی طرف جس سے آپ نے عربی بنانی ہے، اور یہاں پر کانسیپٹ کلیئر ہوگا جی۔ مریض نے کھانا نہیں کھایا، اب دیکھیں جی، مریض نے کھانا نہیں کھایا، آپ کہیں گے جی ماضی ہے، ماضی منفی ہے، تو ماضی منفی کے لیے ماں لگا کر ماضی لگا دیں آپ، ایک تو طریقہ یہ ہے، لیکن آپ چونکہ سبق پڑھ رہے ہیں فعل مضارع مجزوم کا، تو آپ نے مضارع مجزوم استعمال کرنا ہے لم کے ساتھ منفی بنانے کے لیے، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں جی۔ جی مریض نے کھانا نہیں کھایا، لم یاکل، لم یاکل المریض الطعام، زید نے چائے نہیں پی۔ لم یشرب، لم یشرب زید الشائی، تو نے مجھے خبر نہیں دی۔ لم اخبر یخبر، لم تخبر، لم تخبرنی، تو نے مجھے خبر ہی نہیں دی۔ مسجد میں مت کھیلو، اب لائے نہیں۔ لا تلعب، لا تلعب، اب جمع کا اگر سیکھا ہے تو لا تلعبو لگا دیں، لیکن جمع بتائی نہیں ہے تو ہم اس لیے واحد کا سیکھا استعمال کر رہے ہیں، یعنی وسنہ یہ جملہ ہونا چاہیے مسجد میں مت کھیل، لیکن یہ کہہ رہے ہیں مسجد میں مت کھیلو، تو ہم چلیں واحد کا سیکھا، کیونکہ ہم نے جمع کا اور مثنیٰ کا کوئی سیکھا ان اسباق میں نہیں آیا۔ لا تلعب فی المسجد، مسجد کھیل کی جگہ نہیں ہے۔ المسجد، المسجد لیس ملعبا، المسجد لیس ملعبا، مسجد کھیل کی جگہ نہیں ہے۔ راستے میں مت کھڑے ہو۔ لا تقف، لا تقف علی الطریق، کھڑے ہو کر پانی مت پیو۔ لا تشرب ماء، لا تشرب الماء، لا تشرب الماء وانت قائم، یا قائما یا واقفا، حال کے طور پہ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں جی۔ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ لا تاکل، لا تاکل بالشمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ یاد کر لیں ساتھ ہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لا تاکلو، وہاں پر جمع کا صیغہ ہے لا تاکلو بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ فإن الشیطان یاکل بالشمال، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو الشمال الیمین، ٹھیک ہے، یمین کا لفظ دائیں ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو پوچھا تھا نا ما تلکا بی یمینک یا موسیٰ، بی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو یمین کا لفظ دائیں ہاتھ کے لیے اور شمال کا لفظ بائیں ہاتھ کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ید کا لفظ لگانے کی ساتھ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. یمین اور شمال کے دو لفظ جو موجود ہیں عربی زبان میں تو ہم لگائیں گے جی لا تاکل بالشمال. اگر تم لوگوں پر رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. اگر تم لوگوں پر رحم کرو گے، ان جملہ شرطیہ ہے، ان تو رحم کرے گا، رحم یرحم، ان ترحم الناسا، ان ترحم من ناسا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا، ترحم تجھ پر رحم کیا جائے گا. اگر آپ امتحان میں کامیاب ہوئے تو میں آپ کو کتاب دوں گا. ان تنجح فی الامتحانی، اگر تو امتحان میں کامیاب ہوا تو میں آپ کو کتاب دوں گا. اُؤتی، آتا یؤتی، اُؤتی، یا ڈراپ ہو جائے گی جب بھی فعل ناقص اخف ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. اُؤتی کا کتاباً، تو میں آپ کو ایک کتاب دوں گا. لیں جی الحمدللہ ہمارے 3 اسباق مکمل ہو گئے ہیں. ان 3 اسباق میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم، جسے ہم نے بیسک کورس میں نارمل مضارع، مضارع خفیف اور مضارع اخف کے طور پر پڑھا تھا. فعل مضارع خفیف ہوا، اخف ہوا یا منصوب ہوا، مجزوم ہوا تو فعل مضارع میں تبدیلی کیا آئی؟ وہ صرف جو پہلے 5 سیکھے ہیں، پہلے 5 سیکھ مراد ہے پہلے کالم کے 5 سیکھے جس سے ترتیب سے ہم نے پڑھا ہے، ان کی تبدیلی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے ان اسباق میں. پیش جو ہے، کیونکہ دیکھیں گرامر والا ان کا مین فوکس جو ہے نا وہ رفع پیش، نصب زبر اور جر زیر اور جزم ساکن، تو اسی کو فوکس کر کے انہوں نے ابھی نہ تو مثنیٰ کے صیغے اس میں ڈالے ہیں ان اسباق میں اور نہ ہی جمع کے صیغے ڈالے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ وہ جو ڈفرینس ہے طریقہ کار میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا. بات وہی ہے جی، اصل میں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان بنائے. یہی سب کچھ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہی چیزیں قرآن میں آپ کے سامنے آئیں گی. ان تنصر اللہ ینصرکم، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آ رہا ہے جملہ، لا کے ساتھ آ رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ ساری چیزیں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، تو ہمیں یہاں پر ایک مرتبہ انہیں رولز کو ریوائز کرنے کا جو ہے موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انہیں آسان بنائے. ماشاءاللہ اب جس لیول پر میرے اسٹوڈنٹس پہنچ چکے ہیں اور وہ آگے جو پڑھانے کا کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بڑی خوشی ہوتی ہے جی الحمدللہ. ان کے لیے بس کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے ان اسباق میں، باقی چیزیں الحمدللہ ان کی ریوائز ہو جاتی ہیں. تو جو آگے پڑھانا چاہتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان اسباق کو ذرا محنت سے تیار کریں. اپنے طور پہ بھی اللہ سے دعا کرتے بھی رہیں، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے جی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اجازت چاہوں گا آپ سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.